میرے ولیج کونسل کے چیئرمینوں کو اٹھایا جا رہا ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور آپ لوگوں کی پارٹی کا کیا ریٹ ہے؟ کتنے کا ٹکٹ مل رہا ہے؟ 8 کروڑ. اب تو تھوڑا گراف گر گیا پی ٹی آئی کا، شاید ریٹ بھی کم ہو گیا ہو، تو کتنے کا مل رہا ہے؟ آج کل کے جو حالات ہے اس حالات میں ہمارے پاس کوئی نہیں آتا۔ اس ٹائم پی ٹی آئی نے بھی پیسہ کمایا وزیرستان سے؟ خان صاحب کے ساتھ ظاہر بات ہے سارے ٹیم میں کچھ ایسے لوگ جڑے ہوئے تھے جو کہ کرپٹ عناصر تھے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ٹرانسمیشن میں ہوں میزبان محمد رضوان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ساؤتھ وزیرستان اپر این اے 42 کے متوقع امیدوار پاکستان تحریک انصاف سے عارف زمان برقی صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو بہت شکریہ، آپ مصروف ہوتے ہیں اور آپ نے کمپین کا آغاز کر دیا ہلکا پھلکا۔ یہ بتائیے گا کہ پچھلی کمپین کتنی مشکل تھی اور یہ کمپین کتنی مشکل ہے؟ اگر اس کا موازنہ کریں آپ تو کوئی فرق ہے واضح اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوان شکریہ، زیادہ شکریہ اس لیے کہوں گا کہ آج کل کے جو حالات ہے اس حالات میں ہمارے پاس کوئی نہیں آتا، اور آپ کے چینل نے بڑے دل گردے کا کام کیا ہے کہ آپ نے ہماری انٹرویو کرائی اور ہمارا جو سوچ ہے اس کو حکام بالا تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہو۔ آپ نے کویسچن کیا کہ اس الیکشن میں اور پچھلے الیکشنوں میں کیا فرق ہے یا نہیں۔ ایک واضح بات ہے کہ 1997 میں جمہوری نظام شروع ہوا ہے فاٹا بیلٹ میں، تو 97 کا جو الیکشن تھا وہ اس میں ہمارا این اے کا سیٹ 1 تھا، اس کے بعد ہمارے سیٹ 2 ہو گئے، اب مرجر کے بعد پھر ہمارا سیٹ 1 ہو گیا، تو اس مناسبت سے ہمارا ایریا بہت زیادہ ہے، تو سارے ایریے کو اسی شارٹ دورانیے میں کور کرنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ کیا پی ٹی آئی کھل کے بھی اس دفعہ دوبارہ سامنے آئے گی کمپین میں؟ وہی جلسے جلوس دعوے یا وعدے، یا آپ لوگ حالات کی مناسبت سے اس دفعہ اتنی کھلی فضا میں جو ہے کمپین نہیں کریں گے؟ کیا لائے عمل ہے پی ٹی آئی کا؟ کھل کے کمپین کرنا ہمارے لیے اس وقت اس لیے مشکل ہے کہ پچھلے ہی ہفتے میں میرے علاقے لدہ سے سب ڈویژن لدہ سے جو ہمارے ولیج کونسل کے چیئرمین ہے ان کو ہٹایا گیا ہے، تو یہ ابھی کمپین میں شروع ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ پی ٹی آئی کے ولیج کونسل کے چیئرمین ہے۔ اسی طرح ولیج کونسل کے ممبرز اور علاقائی سطح پہ مشران جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اگر ان کو اس طرح اٹھایا جاتا ہے تو وہ کمپین کا حصہ نہیں بن سکتے، اور جو ہم کینڈیڈیٹ ہیں ہم انشاءاللہ کھل کے کمپین کریں گے، کھل کے ہم انشاءاللہ کل بھی ہم نے ورکرز کنونشن ڈبارہ جیوس میں کیا ہے، آگے بھی ہم کریں گے، اور انشاءاللہ خان صاحب کی جو سوچ ہے، خان صاحب کی جو آواز ہے وہ عوام تک پہنچائیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے کے پی کے پر حکمرانی کی 10 سال، پی ٹی آئی کی حکومت رہی، وفاق میں بھی آپ لوگ 4 سال رہے، لیکن وزیرستان کے کرپشن کے قصے نہ پی ٹی آئی کے دور میں ختم ہوئے، 10 سال کے پی کے میں حکومت رہی، وفاق میں 4 سال، اس دوران جو کرپشن کے قصے تھے چلتے رہے، اس سے پہلے بھی جن جماعتوں کی حکومت تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیرستان میں کرپشن کوئی پارٹی روک نہیں سکی، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، تو لوگوں کو یہ گلہ ہے کہ بھائی اگر پی ٹی آئی اس دفعہ پھر بھی آتی ہے تو کیا وہ کرپشن کے قصے داستانیں رکیں گی؟ کیونکہ جب آپ کی صوبے میں حکومت ہی نہیں روک پائے، تو اس دفعہ اگر صوبے میں حکومت نہیں بنی یا بنی تو اس بار آپ لوگ کیسے روکیں گے؟ اور کیا پی ٹی آئی روکنا بھی چاہتی ہے وزیرستان کے اندر یہ جو کرپشن کا ایک ماحول پچھلے 76 سالوں سے گرم ہے؟ خان صاحب کا پہلے بھی یہی ویژن تھا، یہی سوچ تھا کہ ہم کرپشن کے خلاف ہے، لیکن خان صاحب کے ساتھ ظاہر بات ہے سارے ٹیم میں کچھ ایسے لوگ جڑے ہوئے تھے جو کہ کرپٹ عناصر تھے، اس سے میں مطلب ہے دوراہے اس میں نہیں ہے، لیکن وہ جو کرپٹ عناصر تھے وہ اسی جو ہمارے اوپر یہ پریشر آ گیا، اس پریشر میں خود ہی انہوں نے راستہ الگ کر لیا۔ رہی بات ہمارے وزیرستان میں، تو وزیرستان میں اب تک پی ٹی آئی کا ایم پی اے ایم این اے نہیں آیا ہے، ایک ہمارا ایم پی اے آیا تھا لیکن وہ بھی پرویز خٹک کے ساتھ شامل ہو گیا، تو اسی طرح جو ہمارے ایم پی ایز ہے ایم این ایز ہے پچھلے 10-15 سالوں سے جب سے جمہوری نظام شروع ہوا ہے ایک مخصوص ایک پارٹی کے لوگ ہیں، سارے تقریباً، مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ جس بھی پارٹی کے ہے، لیکن 97 سے لے کر اب تک ہمارے ایم این ایز ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں۔ سر جی، آپ اس ٹائم پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ادارے تو آپ لوگوں کے انڈر تھے نا، کچھ نہ کچھ ایف بی آر، نیب، اینٹی کرپشن، یہ تو اگر
صوبے میں حکومت ہے تو آپ ان کو تو فعال کر سکتے تھے اس ٹیریٹری کی طرف کہ آپ یہاں پہ بھی نظر دوڑائیں. یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے پی ٹی آئی کی جو اس ٹائم کی گورنمنٹ تھی جو اب آپ لوگوں سے علیحدہ ہو گئی ہے, جو بقول آپ لوگوں نے ہی بنائی, اور پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا کہ پرویز خٹک بہت بہادر بندہ ہے, اب چونکہ وہ پارٹی چھوڑ گئی ہیں تو بیانیہ تھوڑا چینج ہو گیا ان سے ریلیٹڈ, تو کیا اس ٹائم پی ٹی آئی نے بھی پیسہ کمایا وزیرستان سے؟ ظاہری بات ہے, جو لوگ سی ایم تھے یا سی ایم کے ارد گرد تھے, جو کہ اب بھی ان کے پاس ہے, پچھلی سی ایم شپ بھی پرویز خٹک کی تھی, اب کی سی ایم شپ محمود خان کی بھی نہیں, محمود خان سے پہلے پرویز خٹک کی تھی, اس کے بعد محمود خان کی تھی. تو یہ جو ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو ابھی ان کے پاس ہے, تو پیسے انہوں نے کمائے ہیں اور جس کا ڈائریکٹ فائدہ محمود خان اور پرویز خٹک کو گیا ہے. تو میں اس کے ساتھ بالکل متفق ہوں کہ پیسے کمائے گئے ہیں, کرپشن ہوا ہے, لیکن کرپٹ عناصر ہم سے جدا ہو گئے ہیں. ہم نے اندھا اعتماد کیا تھا, لیکن اعتماد بندے کرتے ہیں, انسان اس وقت ان کا پتہ چلتا ہے جب مشکل ہوتی ہے. مشکل حالات میں ہم نے دیکھ لیا کہ جن جن راستے ہم سے جدا کر لیے وہ کرپٹ تھے. ٹکٹ کا فیصلہ وزیرستان کا علی امین نے کرنا ہے, تو علی امین جو فیصلہ کریں گے وہ کیا پی ٹی آئی کے مختلف کینڈیڈیٹس جو اس دفعہ لڑنا چاہتے ہیں قومی اسمبلی کی سیٹ پہ بشمول آپ کے 5-6 بندے ہیں, اگر وہ کسی ایک کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو یہ جو باقی آپ کے ساتھی ہیں کیا یہ متفق ہوں گے یا اپنا اپنا راستہ لیں گے؟ میرے خیال میں علی امین صوبائی صدر ہے, وہ صرف اور صرف علی امین فیصلہ نہیں کرے گا, اس کے ساتھ کور کمیٹی ہے, کور کمیٹی مشترکہ طور پر فیصلہ کرے گی. اور انشاءاللہ این اے کے حد تک, چونکہ میں نے این اے پہ اپلائی کی ہے, ہم جتنے بھی امیدوار ہیں وہ سارے اس بات پہ متفق ہے کہ پارٹی جس پہ بھی ہاتھ رکھے گی, چاہے وہ ورکر ہو چاہے وہ لیڈر ہو, ہمارا سارا وہ ایک ہی ہوگا, وہی ہمارا ممبر ہوگا اور وہی ہمارا منتخب کینڈیڈیٹ ہوگا. تو میرا کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ اختلاف نہیں ہوگا, جس کو بھی پارٹی ٹکٹ ایشو کرے گی ساری پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کرے گی. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی پہ ٹکٹ کتنے کا مل رہا ہے؟ بہت ساری پارٹیوں کے اپنے ریٹ ہے, تو آپ لوگوں کی پارٹی کا کیا ریٹ ہے, کتنے کا ٹکٹ مل رہا ہے؟ 8 کروڑ, اب تو تھوڑا گراف گر گیا پی ٹی آئی کا, شاید ریٹ بھی کم ہو گیا ہو, تو کتنے کا مل رہا ہے؟ میں تو اس بات کے ساتھ متفق نہیں ہوں کہ مطلب ہے ٹکٹ بھی پیسوں پہ دیا جائے گا یا پیسے پہ ملے گا. آج کل کے جو حالات ہے اس میں تو دل گردے والا بندہ سامنے آئے گا. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے ملتے تھے اس پیسوں سے پہ؟ پہلے تو میں 2020 میں پارٹی میں آیا ہوں, اور میئر کے لیے میں نے خود بھی اپلائی کی تھی, لیکن چونکہ میں نیا آیا تھا مجھے ٹکٹ نہیں ملا, اور نہ میں نے ایسی کوئی بات سنی ہے کہ پیسے دے کے ہم ٹکٹ وصول کر سکتے, تو مجھے پتہ نہیں ہے, اور نہ میں یہ مانتا ہوں کہ ٹکٹ پیسوں پہ ملیں گے. ہمارے ایریا میں تو کم از کم میں نے کسی سے سنا نہیں ہے, ورنہ 20 سال سے تو اس فیلڈ پہ ہم پالیٹکس میں ہے. کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے, آپ کو وزیرستان کے اندر بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ جو باقی ملک کے معاملات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کا گلہ ہے, کیا آپ لوگوں کا وزیرستان کے اندر بھی وہ گلہ ہے یا وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ دور ہو جائے گا؟ تو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کیا کہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ پورے پاکستان میں نہیں ملا, اور وزیرستان بھی پاکستان کا حصہ ہے. پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ میرے ولیج کونسل کے چیئرمینوں کو اٹھایا جا رہا ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں, اور ان سے یہ ڈر ہے کہ ان کے ساتھ ووٹ ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ کا تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے ایریا میں اب بھی لوگ مطلب جلسے اور جلوس کے لیے یا دفاتر بنانے کے لیے نہیں نکل آتے, کیونکہ یہ ڈر ہے, یہ خوف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیرستان پہ یہ جو خوف ہے یہ تقریباً پچھلے 17-18 سالوں سے ہے. 9 مئی کے بعد پاکستان کے سطح پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ہمارے ساتھ پچھلے 13-14 سالوں سے ہوا ہے, تو ہمارے لوگ اسی ظلم کے ساتھ عادی ہو چکے ہیں, لیکن اب اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. تو لیول پلینگ فیلڈ کے مناسبت سے میں کہوں گا کہ وہ بالکل بھی نہیں ہے. ناظرین, یہ تھے عارف زمان برقی صاحب, آپ نے ان کی باتیں سنی. جتنے سخت سوالات ہو سکتے ہیں ہم وزیرستان کے جتنے بھی امیدوار ہیں ان سے کرتے ہیں, اور عارف زمان برقی صاحب سے بھی اسی طریقے سے سوالات ہوئے, آپ نے ان کے جوابات ملاحظہ کیے, باقی آپ نے ان کے خیالات سنے, آپ نے ان کی باتیں سنی. باقی جو ووٹ کا حق ہے وہ عوام کے سامنے ہے. ڈیلی پوائنٹ آج میں سے فی الحال اتنا ہی. اپنے میزبان رضوان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.